لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله الطاهرين بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات، آج کے اس پرآشوب دور میں جہاں انسان کا دشمن بنا ہوا ہے، امن، سلامتی، بھائی چارہ، دوستی، آپسی ہمدردی، ایک دوسرے کے ساتھ اچھے برتاؤ اور ایک دوسرے کے تئیں محبت اور ہمدردی کا پیغام دینا ہر شریف انسان کی ذمہ داری ہے. چنانچہ اس سلسلے میں پوری دنیا کے افراد تک کچھ اہم باتیں، کچھ اہم نکات پہنچا دینا ضروری ہے. اس دنیا میں دو طرح کے افراد پائے جاتے ہیں. کچھ کا نظریہ یہ ہے کہ ہم اور یہ کائنات خود بخود پیدا ہو گئی، اس کا نہ کوئی پیدا کرنے والا ہے، نہ چلانے والا ہے، اور نہ کوئی منظم سسٹم اس کے پیچھے کام کر رہا ہے. ایسے افراد کو دنیا کی مختلف زبانوں میں مختلف الفاظ میں الگ الگ ناموں سے یاد کیا جاتا ہے. کوئی ناستک کہتا ہے، کوئی دہریہ کہتا ہے، کوئی ملحد کہتا ہے، کوئی کافر یا منکر کے نام سے یاد کرتا ہے، جس کے معنی یہ ہے کہ ایک خالق، ایک مالک، ایک کائنات کو پیدا کرنے والے کا انکار کرنا اور کسی کو لائق عبادت نہ سمجھنا. ایسے افراد اگر تاریخی حقیقت کو دیکھا جائے تو کم سے کم جس زمانے میں دین اسلام آیا اس وقت دنیا عرب میں یا نہیں تھے یا اتنے معمولی اور گمنام تھے کہ ان کا تذکرہ نہیں ہے. ہاں، نبی کے بعد ائمہ معصومین علیہ السلام کے دور میں ایسے افراد کا وجود تاریخ میں دکھائی دیتا ہے جنہوں نے ائمہ معصومین اور خاص طور پر ہمارے چھٹے امام علیہ السلام کی خدمت میں آ کر اس طرح کے اعتراضات پیش کیے، مناظرے کیے، اور پھر اس طرح کے مناظروں میں ان کی شکست ہوئی. اگرچہ وہ دین کی طرف ان میں سے اکثر افراد نہیں آئے، اس لیے کہ ایمان لانا اور ہدایت پانا صاحبان توفیق ہی کو ہدایت حاصل ہوتی ہے، اور ہر کس و ناکس کو یہ توفیق حاصل نہیں ہوتی. دوسرے افراد وہ لوگ ہیں جو یہ مانتے ہیں کہ اس کائنات کا پیدا کرنے والا ایک خالق ہے، ایک مالک ہے، اس نے ایک مخصوص نظام کے تحت کائنات اور انسان کو پیدا کیا ہے، اور انسان کو صحیح راہ دکھانے کے لیے اس نے ہر دور میں نبی، پیغمبر، پرافٹ، اپنی طرف سے بھیجے جانے والے رہنماؤں کو بھیجا ہے، جنہیں کسی بھی زبان میں کسی بھی لفظ سے یاد کیا جا سکتا ہے. ممکن ہے ہمارے ملک کی زبان میں انہیں دیوی دیوتاؤں کے نام سے بھی یاد کیا جائے. ایسے افراد جب ایک خالق اور ایک مالک کی طرف سے آئے تو ان کا صرف ایک پیغام تھا کہ ایک خدا کی عبادت کرو اور خدا کی پیدا کی ہوئی تمام چیزوں کو ان کا حق دو، مخلوق خدا کی خدمت کرو. ان تمام افراد نے اپنے سماج کو یہی پیغام دیا، اور اس پیغام کی راہ میں جن لوگوں نے روڑے ڈالے اور جن لوگوں نے ان افراد سے مقابلہ کیا، ظاہر ہے ان سے لڑائیاں بھی ہوئیں، ان سے مقابلہ بھی ہوا، لیکن تاریخ شاہد ہے کہ پوری تاریخ میں ایک خالق اور ایک مالک کی طرف سے آنے والے نمائندوں نے، چاہے وہ جس علاقے میں آئے ہوں، جس مذہب یا جس دین کو لے کے آئے ہوں، کبھی بھی ناحق کسی پر نہ حملہ کیا، نہ کسی سے جنگ کی، نہ کسی سے لڑائی لڑی، بلکہ حق کے مقابلے میں جب ظلم نے سر اٹھایا
جب حق کی راہ میں روڑے ڈالے گئے اور حق والوں کو ناحق ستایا گیا تو پھر اس ناحق کو کچلنے کے لیے، اس باطل کو مٹانے کے لیے حق کے نام پر لڑائیاں ہوئی ہیں۔ پوری دنیا کی تاریخ میں ہر علاقے میں، ہر خطے میں، ہر مذہب کے ماننے والے بزرگ شخصیتوں نے اس طرح کی لڑائیاں لڑی ہیں۔ چنانچہ ہمارے ملک میں بھی جو تاریخی داستانیں ہیں، چاہے راون کے خلاف شری رام چندر جی کی لڑائی ہو یا مہابھارت میں دوسری لڑائی، ہر لڑائی میں حق اور ناحق کے درمیان جنگ ہوتی ہے اور حق والوں کی لڑائی کو اپنے لیے آئیڈیل، آدرش اور نمونہ مانا جاتا ہے، اور اس راہ میں قربانی پیش کرنے والوں کو ہیرو تسلیم کیا جا سکتا ہے، ان کو عظمت اور احترام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ایک بات جو تقریباً تمام آنے والوں میں مشترک اور کامن تھی، وہ یہ کہ ان میں سے کسی نے بھی اپنی یا کسی مخلوق کی عبادت کی اجازت نہیں دی، بلکہ عبادت صرف ایک خدا کی ہو۔ ہاں، اس ایک خدا کے پیغام کو لانے والے انبیاء، پرافٹ، رہنما، مہاپرشوں کی عزت اور ان کا احترام کیا جائے، اس بات کی اجازت ضرور دی گئی ہے۔ چنانچہ دین اسلام نے بھی اپنے پیغام میں اپنے سے پہلے آنے والے کسی بھی نبی، پرافٹ، رہنما کا انکار نہیں کیا، بلکہ قرآن مجید کے سورہ بقرہ میں پیغمبر اسلام سے مخاطب ہو کر صاحبان ایمان کی جو خصوصیات بیان کی ہیں، ان میں خصوصیت یہی ہے کہ جو آپ پر ایمان لاتے ہیں اور آپ سے پہلے والے احکام اور قوانین پر ایمان لاتے ہیں۔ گویا خدا کی طرف سے بھیجے جانے والے جتنے بھی نمائندے ہوں، چاہے جس علاقے میں آئے ہوں، جس خطے میں آئے ہوں، اسلام کی نظر میں وہ سب محترم ہیں اور ان میں سے کسی کی بے احترامی نہیں کی جا سکتی۔ ایسے تمام افراد جنہوں نے ایک خدا کی عبادت کا حکم دیا ہے اور مخلوق کی خدمت کو ضروری قرار دیا ہے، تمام مسلمانوں کے لیے آئیڈیل ہیں، نمونہ ہیں، ان کی زندگی قابل عمل ہے، اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے دین اور پیغمبر اسلام نے ایسے تمام افراد کے احترام کا حکم دیا ہے، ان پر ایمان لانا ایمان کا جز ہے۔ یہ تاریخی حقیقت ہے کہ جب اللہ خالق، مالک، ایشور کی طرف سے کچھ آنے والوں نے صحیح پیغام کو پہنچایا ہے تو کچھ افراد نے ان کا مقابلہ کیا ہے، چاہے وہ مقابلہ کرنے والے پہلے آنے والے نمائندے کے ماننے والے ہی کیوں نہ ہوں، لیکن چونکہ انہوں نے پہلے آنے والے نمائندے کے دین کو اپنی مرضی سے بدل ڈالا ہے، اس میں اپنی طرف سے خرافات اور بہت سی ایسی باتوں کا اضافہ کر دیا ہے کہ انہیں نئے آنے والے نبی یا پرافٹ کا دین، اس کے پیغامات اپنے دین کے خلاف دکھائی دیتے ہیں، لہذا ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے، اور ایسی صورت میں ٹکراؤ کے نتیجے میں حق اور ناحق کی لڑائی وجود میں آتی ہے۔ دین اسلام جس دور میں آیا، اس دور میں بھی اللہ کی طرف سے اس پورے علاقے میں تقریباً 500 سال سے کوئی نمائندہ، کوئی پرافٹ، کوئی نبی نہیں آیا تھا۔ ایسے ماحول میں بہت سے افراد نے اپنے سماج میں بہت سی غلط باتوں کو رائج کر رکھا تھا، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، بات بات پر جھگڑا ہوتا تھا، بات بات پر ایسے فتنے پیدا ہوتے تھے کہ مدتوں لڑائیاں جاری رہتی تھی۔ اس موقع پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سماج میں سب سے پہلے 40 برس تک ایک بہترین کردار پیش کیا، اس طرح کہ اس علاقے میں بسنے والے تمام افراد اس کردار کے قائل ہو گئے، اس کی تعظیم کرنے لگے، اس کو عزت اور احترام کی نظر سے دیکھنے لگے۔ 40 برس تک کسی شخص سے بہترین کردار، سچائی، امانت داری اور تمام اچھی صفات کو دیکھنے کے بعد یہ یقین ہو جاتا ہے کہ یہ شخص کوئی غلط بات نہیں کرے گا۔ اس موقع پر اللہ کے نبی نے
ایک خدا کی عبادت کا پیغام دیا اور یہ بتایا کہ میں اس کا نمائندہ ہوں، اور جس طرح میں نے زندگی بسر کی ہے اس طرح ساری دنیا کے افراد کو ایک اچھی زندگی بسر کرنے والا انسان بنانا چاہتا ہوں۔ اس کے لیے یہ احکام و قوانین ہیں۔ ظاہر ہے جس سماج میں لوگ پہلے سے برائیوں میں مبتلا ہوں، غلط باتوں پر عمل کرتے ہوں، بے ایمانیاں کرتے ہوں، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے رہتے ہوں، ایسے افراد کے درمیان جب ان کے مزاج کے خلاف کوئی پیغام اور کوئی دین پیش کیا جائے گا تو انہیں دشمنی پیدا ہوگی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی مکے میں مسلسل آپ کی مخالفت کی گئی، آپ کو ستایا گیا، آپ کو اذیتیں دی گئیں۔ آخر آپ ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے۔ مدینے پر آپ پر مسلسل جنگیں تھوپی گئیں، اور اس ماحول میں آپ نے اس سماج کی اصلاح کے لیے جو پیغام دیا تھا اس سے مقابلہ کرنے والوں سے آپ کی کچھ لڑائیاں اور کچھ جنگیں ہوئیں۔ ان لڑائیوں کی بھی اگر کیفیت دیکھی جائے تو تقریباً آپ کی تمام جنگیں دفاعی صورت میں انجام پائی ہیں، اور آپ نے اپنی طرف سے کسی پر بھی حملہ نہیں کیا ہے۔ اس کیفیت کو سامنے رکھ کر قرآن مجید کی آیتوں میں جنگ اور جہاد سے متعلق جو آیتیں ہیں ان کے بارے میں بعض اوقات غلط فہمیاں پیدا کی جاتی ہیں کہ وہ غیر مسلموں کو قتل کرنے کا حکم دیتی ہیں، وہ ان کو کافر قرار دیتی ہیں، ان سے دشمنی کرنے کا حکم دیتی ہیں۔ لیکن اگر غور کیا جائے اور اسلامی پیغامات اور اسلامی تعلیمات کی گہرائی میں اتر کے دیکھا جائے تو اسلام نے کبھی بھی کسی پر زبردستی اپنے مذہب کو تھوپنے کی کیفیت نہیں پائی جاتی ہے۔ اسلام میں صاف صاف اعلان ہے، لکم دینکم ولی دین، یا یہ تاریخی حقیقت ہے کہ اسلام اور پیغمبر اسلام نے عیسائیوں سے جنگ ہرگز نہیں کی، بلکہ ان کے ساتھ ایک معاہدے کے تحت صلح اور امن کی گفتگو انجام دی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام صرف جنگ و جہاد کو ہی اپنا راستہ نہیں سمجھتا۔ اسلام سماج سے برائیوں کو ختم کرنے کے لیے صحیح راستے کی پیشکش کرتا ہے اور تمام امن پسند انسانوں کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا پیغام دیتا ہے۔ قرآن مجید میں جن آیتوں کے بارے میں بدگمانی پیدا ہوئی اور جن کے خلاف مہم چھیڑ کر ایک شخص پیغمبر اسلام سے بدگمان ہو کر آپ کے دین سے برگشتہ ہو گیا، اگر دیکھا جائے تو ان آیات یا اسلام میں جو جنگ و جہاد کا قانون ہے اس کی حقیقت کو سمجھا جائے کہ اسلام صرف اور صرف نبی رحمت کی زندگی میں آپ کے بلند اخلاق کے زیر سایہ اس طرح کی لڑائیوں کی مخصوص شرائط میں اجازت دیتا ہے۔ اس کے علاوہ پیغمبر اسلام کے بعد دو کیفیتیں پیدا ہوئیں اور اسلامی جماعت دو گروہوں میں تقسیم ہو گئی۔ کچھ افراد وہ تھے جنہوں نے پیغمبر اسلام کے بعد آپ کے بتائے ہوئے ائمہ معصومین علیہ السلام کو اپنا رہبر اور جانشین مانا۔ تاریخ شاہد ہے کہ پیغمبر کی جگہ پر ان کے جانشین ائمہ معصومین نے کبھی بھی اپنی زندگی میں کسی بھی غیر مسلم سے کوئی لڑائی نہیں لڑی۔ ان پر خود مسلمانوں کی طرف سے اگر جنگوں کو تھوپا گیا تو اس راہ میں انہوں نے اپنی جان کی بازی لگا کے جام شہادت نوش فرمایا۔ ہاں، پیغمبر کے بعد ایک دوسری جماعت جس نے پیغمبر کی امت میں سے کچھ افراد کو جنہیں اصحاب کے نام سے یاد کیا جاتا تھا پیغمبر کا نمائندہ تسلیم کیا، اور ان لوگوں کے ذریعے اسلامی دنیا میں لڑائیاں ہوئی ہیں۔ آہستہ آہستہ پیغمبر اسلام کے بعد قائم ہونے والی وہ خلافت بھی جسے خلافت راشدہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، حکام اور بادشاہت میں تبدیل ہو گئی، اور پھر لوگ اسلام کے نام پر اپنی حکومت اور اپنا اقتدار قائم کرنے کے لیے غیر مسلموں یا حتی مسلمانوں کے خلاف جنگ اور لڑائی کے پیغامات دینے لگے۔ اس طرح اسلام کے نام پر ایک دوسری شکل پیش کی گئی جو حقیقت میں نہ قرآن کا پیغام ہے، نہ پیغمبر اسلام کا پیغام ہے، اور نہ پیغمبر اسلام کے بعد ان کے حقیقی معصوم جانشینوں کا پیغام ہے۔ اسلام نے اگر کسی بھی آیت میں قرآن مجید میں جنگ یا لڑائی کی بات کی ہے تو وہ صرف اور صرف
ان افراد کے مقابلے میں ہے جو حق کے مقابلے میں ڈٹ کر اچھائیوں کے خلاف لڑنے کے لیے آمادہ ہیں، اور وہ بھی میدان جنگ کے خاص قوانین کو بیان کیا گیا ہے۔ نبی رحمت کے بعد کسی بھی دور میں کسی شخص کو اسلام پھیلانے کے لیے کسی پر اسلام تھوپنے کی اجازت نہیں ہے، نہ کسی کو کسی پر حملہ کرنے کی اجازت ہے۔ چنانچہ پوری تاریخ اسلام میں اگر کہیں پر یہ کیفیت پائی جاتی ہے کہ کسی غیر مسلم پر زبردستی اسلام تھوپا جاتا ہے تو وہ اسلام کا قانون نہیں ہے، وہ ہرگز اسلام اسے پسند نہیں کرتا۔ یہ گزشتہ ادوار میں چاہے وہ کام کے ذریعے ہوا ہو یا آج کے دور میں اسلام کے نام پر کھڑے ہو جانے والے ISIS اور بوکو حرام کے ذریعے سے کیا جائے، یہ دہشت گردانہ اقدامات ہرگز اسلام کے احکام نہیں ہیں۔ اسلام کی سختی سے مخالفت کرتا ہے، لہذا اگر اسلام کو سمجھنا ہے تو جھوٹے جاہل ہر دھرم افراد کے بیانات یا ظالم حکام کے کردار میں اسلام کو تلاش نہ کیا جائے، بلکہ اسلام کی حقیقی تعلیمات، نبی رحمت کی تعلیمات اور ان کے حقیقی جانشینوں کی تعلیمات میں اسلام کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ اس طرح اسلام کے بارے میں بدگمانیاں دور ہوں گی اور حقیقی اسلام کا چہرہ دنیا کے سامنے پیش ہوگا، جو امن، بھائی چارے، محبت، دوستی، انسانیت بلکہ پوری مخلوقات کے ساتھ ہمدردی کا پیغام دیتا ہے۔ اسلام کا صرف ایک پیغام ہے کہ صرف خالق کی عبادت کی جائے، صرف مالک کی عبادت کی جائے، اس کے علاوہ کوئی خالق، کوئی مالک نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں ہے، اور مخلوقات خدا کی خدمت کی جائے۔ یہی خدا کو، مالک کو راضی کرنے کا سب سے اہم راستہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔